فاروق ندیم کی کتاب انتشار کے ساتھ آغاز ہوتا ہے 5ویں قسط کا۔ ذکر ہوتا ہے محمود غزنوی کا، جو پیدا ہوا 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات 971 عیسوی میں۔ سلطان محمود غزنوی سبتگین کا بیٹا تھا۔ اس کی وفات ہوئی 59 برس کی عمر میں 1023 عیسوی میں۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سبتگین اور محمود غزنوی کی 150 سالہ سلطنت سلاطین دہلی اور سلطنت مغلیہ کے زوال تک تمام بادشاہوں نے، شہنشاہوں نے جن عمرہ پر انحصار کیا وہ 2 طرح کے تھے۔ وہ بادشاہ گر تھے جن کے خلاف بلبن کے دور میں کافی سخت اقدامات بھی ہوئے۔ یہ بادشاہ گر عمرہ بدیسی بھی تھے، جن میں ترک، افغان، ایرانی، عرب، وسط ایشیائی اور دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے تھے، اور مقامی عمرہ بھی تھے۔ کچھ بادشاہ، شہنشاہ بدیسی اور بعض مقامی عمرہ پر انحصار کرتے رہے۔ یہ بادشاہ گر کٹھ پتلیوں سے کھیلتے تھے۔ بادشاہ گر تھے جسے چاہتے شاہ بنا دیتے اور جسے چاہتے گدا بنا دیتے، اور یا پھر اس کا انجام پھانسی پہ جھولنا، موت کو گلے لگانا، زہر کا پیالہ پینا یا سازشوں میں مارے جانا تھا۔ سلطان محمود غزنوی 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب 971 عیسوی میں پیدا ہوا، جبکہ 59 برس کی عمر میں 1023 کو وفات پائی۔ تقریباً 33 سالہ جنگی مہمات میں اسے 400 کے قریب کامیابیاں ملی۔ 1000 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک، یعنی 27 سال کے دوران بر صغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے۔ پشاور سے لے کر سومنات تک کے حکمرانوں کو شکست دی، بے تحاشا مال غنیمت سمیٹا، بہت کچھ حاصل کیا، انسانی غلام حاصل کیے، اجناس حاصل کیے۔ راجہ جے پال ثانی کو ہٹا کر 1022 میں لاہور کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور اپنے غلام ایاز کو وہاں کا گورنر بنایا۔ اسلام نے عدل و انصاف کی جو تعلیم دی تھی، وہ خلافت راشدہ کے بعد قصہ پارینہ بن گئی۔ عرب کی سادہ قبائلی جمہوریت و خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی۔ پھر اس ملوکیت نے بادشاہت کا روپ دھار لیا۔ عجم کے بادشاہوں اور مسلم حکمرانوں کے انداز حکومت میں کوئی خاص فرق نہ تھا۔ مسلم حکمران ساسانی انداز و فکر اپنانے لگے تھے۔ ان کے ساسانی عہد کے اثرات ان کے درباروں پر تھی۔ ساسانی ماحول ان کے محل سراؤں کی زینت تھی۔ ساسانی تہذیب ان کے حرم سراؤں کا صدقہ تھا۔ ان حکمرانوں نے جو سیاست اپنائی، وہ انداز و سیاست ایرانی تھا، اسلامی نہیں تھا، اس لیے کہ انہیں خوشنودی چاہیے تھی ان مسلمانوں کی جو کہ ہندوستان میں رہتے تھے، آباد تھے، اور ان کی آمد سے بہت پہلے، صدیوں پہلے ہندوستان میں آ چکے تھے۔ سلطان محمود غزنوی بھی
ایک ایسا حکمران تھا جس نے اسلامی طرز سیاست کو نظر انداز کر کے خالصتاً عجمی غیر اسلامی طرز حکومت اختیار کی۔ یہی رویہ غزنوی خاندان کے تمام حکمرانوں کا رہا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد تقریباً 150 سال تک غزنی کی سلطنت قائم رہی۔ تقریباً 13 حکمران برسر اقتدار رہے۔ ان کے ایک جانشین خسرو شاہ کو ایک ترک سردار نے غزنی سے نکال دیا۔ اس نے لاہور آ کر 7-8 سال حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے خسرو ملک نے اقتدار سنبھالا۔ 1086 میں شہاب الدین غوری نے خسرو ملک کو گرفتار کیا اور غزنی لے گیا، اس لیے کہ یہ اس زمانے کا چلن تھا کہ باغیوں کو، سرکشوں کو اور اپنا ساتھ نہ دینے والوں کو جس انجام سے گزارا جاتا ہے وہی اس کا بھی انجام ہوا اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ یوں غوری کے ہاتھوں سبتگین کے جانشینوں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ یعنی یہ دور وہ دور ہے جو کہ محمد غوری کے آمد سے پہلے کا ہے، جس میں سبتگین ہے، الپتگین ہے اور محمود غزنوی ہے، غزنوی عہد ہے اور سبتگین کا عہد ہے۔ محمود غزنوی کی سیاسی پالیسی کا بنیادی محور اپنی سلطنت کی توسیع اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنا تھا۔ سلطنت کے معاشی معاملات کو مقامی وسائل اور فوجی مہمات سے ہی چلایا جاتا تھا۔ یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ زمانہ قدیم میں سلطنت کے معاملات کو چلانے کے لیے، اس کے معاشی معاملات کو سنبھالنے کے لیے، معاشی معاملات کو نبھانے کے لیے، معاشی معاملات کے لیے وسائل پیدا کرنے کے لیے فوجی مہمات سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ فوجی مہمات کے ذریعے ہی وہ سب کچھ سمیٹا جاتا جو ان کی سلطنت کی معاشی صورتحال کو بہتر بناتا۔ مورخین کے مطابق محمود غزنوی متنازع شخصیت ہے۔ اس کے ناقد اسے ڈاکو اور لٹیرا قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض مسلم مورخین کے مطابق وہ بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ اس کے دربار میں ابو ریحان، فردوسی، فارابی، انصری، فرخی، اشجدی اور البیرونی کے علاوہ دیگر درجنوں عالم باکمال تھے۔ وہ اس قدر ذہین تھا کہ اس نے ہندو کو ہندو کے خلاف اور ترک کو ترک کے خلاف لڑوایا اور کامیابی سے اپنے لاؤ لشکر کو سنبھالتا رہا، آگے بڑھتا رہا، کامیابیاں سمیٹتا رہا۔ اس کے دور میں پہلے کی نسبت زیادہ صوفیہ ہند میں آئے۔ دادا گنج بخش اسی کے دور میں آئے۔ اس نے اپنی حدود سلطنت میں کرامتیوں کی کتابوں کو جلوایا اور باطنی فرقہ کے لوگوں کو قید میں ڈالا۔ وہ فاطمی خلافت کے بجائے عباسیوں کی خلافت کا حامی تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت ہی خرقہ خلافت عطا کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی ہندوستان کا بادشاہ جو کہ مسلم کمیونٹی پر راج کرنا چاہتا ہے، اس کی بادشاہت اسی صورت میں مانی جاتی تھی جبکہ اس کی تصدیق سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کی طرف سے ہوتی تھی، اور اگر تصدیق وہاں سے نہ ہوتی تو یہاں ہندوستان میں اس بادشاہ کو بادشاہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اور جب کبھی بھی ایسے حالات پیدا ہوتے تو طبقہ عمرہ، خواہ وہ بدیسی تھے یا وہ دیسی تھے، مقامی تھے، ان کی سازشیں عروج پر ہوتی اور محلاتی سازشیں کسی نہ کسی نئی کہانی کو، تاریخ کے کسی نئے قصے کو جنم دیتی۔ یہ وہ قصے ہیں جو کہ
ہم تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ تاریخ کو عوام کی نظر سے دیکھنے کا رواج ہماری تاریخ میں نہیں، اس لیے کہ اصل تاریخ وہی تاریخ ہوتی ہے جو عوام کی آنکھ سے دیکھی جائے، عوام کی نظر سے دیکھی جائے، عوام سے متعلق ہو۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ دیکھتے رہے، کیا کچھ ان کے سامنے ہوا، اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور سرکاری درباری تاریخ نویس جو کچھ رقم کرتے رہے وہ صرف بادشاہوں کے نقطۂ نظر کو، ان کی پالیسیوں کو بیان کرتے رہے۔ وہ حقائق سے دور رہے، حقائق جانتے تھے مگر حقائق بیان کرنے کا یارانہ تھا۔ کچھ اشارے ملتے ہیں ان تاریخوں میں، شاہی تاریخوں میں، لیکن تش ناکامی ہر جگہ موجود ہے۔ جب میں سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوا، اس کی سلطنت میں موجودہ افغانستان، خراسان اور مشرقی ایران کے ممالک شامل تھے۔ ایک برس کے مختصر سے عرصہ میں اس نے سیستان کا علاقہ بھی حاصل کر لیا، خلیفہ اسلام سے سلطان ہونے کا فرمان بھی حاصل کر لیا، اور یمین الدولہ کا خطاب بھی پایا۔ پھر اس نے اپنی توجہ بخارا اور کاشغر کی طرف کی، وہاں سے فارغ ہوا تو بر صغیر کا رخ کیا۔ اس کی نجی زندگی کے حوالے سے اس کے شراب پینے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ عمل اس زمانے کے مطابق کلچر کا ایک حصہ تھا، شاہی محلات میں اس کی ممانعت نہ تھی۔ شاہی تاریخ نویس بھی اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبکتگین نے مرتے وقت اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ جب سبکتگین فوت ہوا، محمود غزنوی نیشا پور میں تھا۔ اس کی خواہش تھی بلخ اور بخارا کی عوض اسماعیل اسے غزنی دے دے۔ اسماعیل کے انکار پر دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی اور محمود غزنوی مارچ 998 عیسوی میں غزنوی کے تخت پر بیٹھا۔ 1022 میں لاہور کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے پہلی بار بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان حکمرانوں کی حکومتوں کی مستقل بنیاد رکھی۔ دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتے چلے کہ یہ قسط ہے 5ویں اور کتاب ہے انتشار، جس کے خالق ہے فاروق ندیم، اور اگلی 6ٹی قسط میں ہم ذکر کریں گے غزنوی خاندان کا، کہ اس خاندان نے بر صغیر پاک و ہند میں کس طرح سے اپنی حکومتوں کو چلایا اور نبھایا اور کیا کچھ کرتے رہے۔ 6ویں 10 ملتے ہیں 6ٹی قسط میں اور جانیں گے غزنوی دور کے بارے میں۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہے 034042082220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، تہذیب و ثقافت کے شناوروں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشو اکنامک ریسرچ پیپرز، جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی شائع ہو چکے ہیں، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی PSW پروڈکشن کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں 6ٹی قسط میں۔